چاہیے، گرفتار ہوں گے، کوشش کر رہے ہیں۔ رات وزیر داخلہ نے بتا کر وہ کویت جا رہے ہیں، یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رات وزیر داخلہ صاحب کویت گئے ہیں، آج ہمارے وزیر خارجہ عراق میں ہیں۔ گزشتہ 6 سے 7 ماہ میں تمام بلاد اسلامیہ، بلاد عرب جو ہیں وہ الحمدللہ پاکستان کے لیے کھلے ہیں، پاکستان ان کے لیے کھلا ہے۔ ویزے 16 سال بعد کویت سے ہمارے تعلقات اس نہج پر گئے ہیں، اچھے تعلقات۔ عراق آپ کے سامنے ہے، مصر آپ کے سامنے ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مصر کے صدر کے ساتھ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے اور جو سیز فائر میں مصر نے کردار ادا کیا ہے، ہم نے اس کی تحسین بھی کی ہے، اور مصر نے، کویت کے امیر نے، بحرین کے کنگ نے اپنے اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی ہے، اور ہم یہ تعلقات تمام شعبوں میں آگے بڑھا رہے ہیں، صرف ایک شعبے میں نہیں۔ لاکھوں زائرین عراق جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، تو اسی طرح بہت سارے مقدسات مصر میں ہیں، اردن میں ہیں۔ تو یہ تمام جو عرب اسلامی ممالک ہیں، اس سے پچھلے 10 سالوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوئے۔ میں یہی بات عرض کرنا بتا کر جاتا ہے۔ عقل کی بات بھی یہ ہے کہ کوئی مارنے والا آگے کہتا ہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، تجھے مارنے آیا ہوں، اور پھر اگر کسی ادارے نے یہ کام کرنا ہو تو وہ پہلے اپنا اشتہار لگائے گا کہ میں تمہیں مارنے آ رہا ہوں۔ یہ تو عقل کی بھی بات ہے، اور میرا خیال ہے جو لوگ اس وقت سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان پر زبان درازی کر رہے ہیں، ان کی عقل میں یہ بات موجود ہوگی، لیکن ممکن ہے ان کا کوئی ایجنڈا کوئی اور ہو، لیکن پاکستانی قوم اس ایجنڈے کو نہیں چلنے دے گی۔ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کی کیا مدد ہو؟ کہا اس کو ظلم کرنے سے روکیں۔ تو یہ ہماری چند گزارشات آپ کی خدمت میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی متحدہ علماء بورڈ کے تحت، انٹرفیتھ ہارمنی کونسل کے تحت، اور بطور نمائندہ خصوصی وزیر اعظم پاکستان، میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی شرپسندی پھیلانے کی کوشش کرے گا، اسے نہیں پھیلانے دی جائے گی، اور ہم سارے مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ اس بات پر متفق ہیں۔ ہم نے آگ میں کھڑے ہو کے امن کی بات کی ہے، ہم نے آگ میں کھڑے ہو کے محبت کی اور رواداری کی بات کی ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی چند افراد کھیل کھیلنا چاہیں یہاں تو ان کو کھیل کھیلنے دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ یہاں آج ہم نے مشاورت کی ہے، ہم پی ٹی اے سے بھی، وزارت اطلاعات سے بھی، پیمرا سے بھی، سب سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے جو بھی ممکن ہے وہ کیا جا سکے۔ میں علامہ عرب وادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 کلمات جو ہیں وہ کوئی آپ حضرات سوال کرنا چاہیں تو۔ میں عرض کر دوں، میں نے اس کی وضاحت پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، حکومت نے کسی کو نہیں کہا ہے کہ آپ جناب خطبات جمعہ تیار کریں اور ہم نے اس کے اوپر مسلط کرنے ہیں کسی پر۔ صدر مملکت نے ایک تجویز دی کہ اگر موضوعات جو عصر حاضر کے موضوع ہیں، آج کے جو موضوع ہیں، ماحولیات ہے، بابود آبادی کا مسئلہ ہے، ماں بچے کی سے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں، اب سوشل میڈیا ہے، اس کا جائز ناجائز استعمال ہے، تو صدر مملکت نے کہا کہ آپ کچھ موضوع منتخب کریں جو ہم جو ہیں اس حوالے سے، اور ہمارے تمام پورے ملک کے اندر یہ سب بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ میں چاہوں گا ذرا کیمرہ ان حضرات کو بھی دکھائے، ان سے پوچھیں گے، ہر ایک کے خطبات ہوں گے، اور
بڑے بڑے ہمارے اکابر نے خطبات تیار ان کے ہیں. تو ایک تجویز آئی جو صدر مملکت نے اسلامی نظریاتی کونسل سے کہا کہ آپ کچھ موضوع جو ہیں ان کا انتخاب کریں. نہ وہ حکومت کی طرف سے کوئی آرڈر آیا ہے، نہ حکومت کوئی چاہتی ہے، حکومت کے کسی جگہ پہ یہ ڈسکس ہی نہیں ہے کہ خطبہ جمعہ پہ ہم نے پابندی لگانی ہے یا خطبہ جمعہ ہماری مرضی سے ہوگا یا ہماری مرضی سے ہونا چاہیے. اس تجویز کو بعض دوستوں نے محبت کر کے یہ کہہ دیا کہ جی نافذ کر دیا گیا ہے. وہ بھائی پاکستان میں تو اتنی آزادی ہے کہ مادر پدر آزادی تک چلی جاتی ہے. پاکستان میں حریت آزادی جو ہے وہ تو بہت آگے تک ہے کہ یہاں کسی کو معافی نہیں ملتی. تو یہاں کیسے الحمدللہ ہم چاہتے ہیں اور یہ سب علماء یہی کوشش کرتے ہیں کہ محراب و منبر سے جو آواز نکلے وہ اتحاد، وحدت، قرآن اور سنت کے مطابق ہو. کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایسی بات ہو محراب و منبر سے جس سے فتنہ پھیلے. تو یہ تو بڑی واضح بات ہے. جی یہ پہلے ملک صاحب کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی پہ شک ہے تو وہ اس سے انفرادی بھی پوچھ سکتا ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں شک ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. وہ وہاں وضاحت ہو جاتی. پھر میڈیا میں آ گیا تو میڈیا میں بھی آ کے شہزاد اکبر صاحب نے جو نوٹس دیا یا جو کیا اس میں واضح ہو گئی ہے بات. اس سے پہلے بھی شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے یہ بات آئی تھی اور اس کی بڑی واضح ہوئی تھی کہ انہی دنوں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا. جو ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے ساری جو اصال ثواب اور ساری چیزیں ہوئیں. اب شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو قادیانی نہیں ہوں، میں تو عقیدہ ختم نبوت کا ماننے والا ہوں. تو ہمارے پاس تو اللہ نے یہی اختیار دیا ہے کہ ہم جو ظاہر ہے اس پہ فیصلہ کریں. ہمارے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ ہم ان کا دل پھاڑ کر دیکھیں. میری یہ رائے ہے کہ جس فریق نے الزام لگایا ہے وہ معذرت کر لے. شہزاد اکبر صاحب ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار اپنے بات کو، اپنے عقیدے کو دہرا دیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. یہ تو بہت بڑا معاملہ بھی ہے، لیکن اگر اس کو ختم کرنا چاہیں تو بڑا چھوٹا معاملہ بھی ہے. ایمان کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن اگر وضاحت ہو جائے تو اس سے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلے یہ آپ سے پہلے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کل انہوں نے ایک میسج جو میں نے کیا تھا اسی کو ری ٹویٹ کیا، تو اس کے بعد میرے لیے تو یہ حجت کافی ہے کہ جو میں نے لکھا تھا یا جو ہم نے اپنی رائے دی تھی اس کو انہوں نے اپنے ٹویٹر میسج سے اسی کو دوبارہ کر دیا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی مدلل اور جامع تحریر تھی. اس کے بعد میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے، لیکن میں دونوں سے اپیل کروں گا کہ وہ آپس میں جو ہے اس معاملے کو بجائے اچھالا جائے، میڈیا میں جایا جائے اور اس معاملے کو اگر ممکن ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں. متحدہ علماء بورڈ اس کے لیے تیار ہے کہ اگر دونوں فریق ہمیں حق دیں تو ہم دونوں کی بات سن کے اس کا جو ہے وہ معاملے کو حل کی طرف لے جانے کو ہم تیار ہیں. لیکن ہم یہاں بیٹھ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عقیدہ ختم نبوت کا ماننے والا ہوں اور میں تو اس کو ہم کہیں کہ نہیں اب جبرن تمہیں، تو یہ مناسب نہیں.
دیکھیں ہم تو یہ اپنی خدمات دے سکتے ہیں کہ دونوں فریق ہماری بات بھی سن لیں اپنی بھی سنا لیں، اور اگر اس قضیے کو ختم کرنا چاہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات جو آپ نے کی ہے، میں کہتا ہوں آپ صحافی فیصلہ کر لینا، اگر ہم کچھ کہیں گے پھر آزادی صحافت خطرے میں آ جائے گی، تو آپ صحافی برادری جو ہے وہ فیصلہ کر لے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے ملک کے سلامتی کے اداروں اور پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف مہم چلانا یہ ناقابل قبول ہے، اور اس سے 14 اگست یوم آزادی ہے، ہر کسی کو جلسہ کرنے کا حق ہے، آپ کیوں نہیں مولانا کو جلسہ کرنے دیتے؟ جو پچھلے 3 سالوں میں جلسے کر کے انہوں نے حکومت کا کر لیا ہے وہ آپ بھی کر کے کر لے گا۔ انشاءاللہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ موجود ہے، موجود رہے گی، اور 2023 کے بعد بھی عمران خان کی حکومت آئے گی۔ یہ 28 کے بعد کا سوچیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب کا سب مذاق اڑا رہے تھے، لیکن آپ دیکھ لیں جو کچھ باتیں انہوں نے کہی وہ سچی ہوتی چلی جا رہی ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی بڑی جماعت ہے، اور ANP اس ملک کی بڑی جماعت ہے، انہوں کوئی ذیلی شاخیں تھوڑی ہیں کسی کی کہ آپ انہیں کہیں گے اس طرح کر لے وہ کر لے، انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے۔ تو بہرحال YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔